السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ ویورز خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت دنوں بعد میں ایک پیغام آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، وہ رمضان سے تعلق رکھتا ہے۔ چونکہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ تو ابھی جو ہم جس دور سے یا جس مرحلے سے یا جس ارکان سے ہم گزر رہے ہیں، اسلام کی جو بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں روزہ بھی ہے۔ تو ہم اسی ماہ مبارک رمضان سے گزر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ رمضان جو ہے وہ تقوی کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اسی لیے کہ روزہ میں نے جو ہے وہ امتیوں کو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر روزہ کیوں فرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بتایا ہے کہ تاکہ میں بندہ جو ہے وہ تقوی حاصل کر سکے، تاکہ بندہ جو ہے وہ تقوی حاصل کرے، اس لیے میں نے رمضان کے روزوں کو امت پر فرض کیا ہے۔ تو ہم سب یہ دیکھیں کہ ہم اپنی اس رمضان میں کیا ہم نے کھویا ہے، کیا ہم نے پایا ہے، اسی پر یہ ویڈیو ہے کہ ہم تاکہ رمضان جو کمانے کا مہینہ ہے، یعنی نیکیوں کو کمانے کا مہینہ ہے۔ ہم سب اپنا 11 مہینے ہم دنیا کماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر ایک مہینہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ عطا فرمایا ہے تاکہ جو 11 مہینے ہم نے جو ہے دنیا کمائی اور ہم نے عبادت میں اپنا جو جتنی کوشش کرنی چاہیے تھی وہ ہم نہیں کر پائے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ ان مہینوں میں، ان دنوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہم خوب اپنی اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں۔ اس میں کہ ہم رمضان کا جو عشرہ ہے، یعنی رمضان کا جو مہینہ ہے وہ 3 عشرے میں جو ہے وہ اس کا ڈویژن ہے، یعنی اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک تو رحمت کا ہے نا، وہ چلا گیا، اور دوسرا مغفرت کا ہے جو ابھی چل رہا ہے، آج 17واں روزہ ہے نا، اور اگلا جو عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو ہم نے ابھی تک 15 رمضان ہم نے گزارے، 16 رمضان ہم نے گزارے۔ ہم سب اپنا محاسبہ خود کریں کہ ہم نے پہلے عشرے میں کتنا ہم اللہ کی رحمت کو، ہم نے کتنے اعمال کیے جس سے ہم اللہ کی رحمت کو متوجہ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے دوسرا عشرہ چل رہا ہے، تو ہم نے جو ہے وہ اس میں اپنے آپ کو کتنا ہم نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے لیے ہم نے کوشش کری، اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ سے ہم نے جو ہے وہ آہوازاری ہم نے کری ہے نا، ہم تہجد میں اٹھے، ہم نے اپنی نمازوں کی پابندی کی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھائی ہم سب اپنے اوپر اس بات کا حساب کتاب لگائیں کہ ایک عشرہ گزر گیا، دوسرا جو ہے وہ عشرہ گزرنے والا ہے۔ اب سب ہم اپنی عبادت پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ مہینہ عطا فرمایا تھا کہ کتنا ہم نے جو ہے وہ کیا کھویا اور کیا پایا، ہم اپنا خود محاسبہ کریں۔ سب سے پہلے ہے نا کہ آدمی پہلے عشرے میں بتایا گیا تھا ہمیں کہ استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ہم 3 عشرہ جو ہمیں ملا تھا اور خصوصیت کے ساتھ جو ملا ہوا ہے، تو ہم نے پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ سے ہم کتنا روبرو ہوئے، کتنا ہم اللہ تعالیٰ سے ہم نے جو ہے وہ اللہ کی جو رحمت برس رہی تھی ہم نے اس کو کتنا متوجہ کیا۔ تو پہلے عشرے میں ہم نے کتنی جو ہے وہ دعائیں مانگی، ہم نے نماز جو پڑھی وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی یا نہیں پڑھی، ہم نے جو قرآن پڑھا وہ کتنا پڑھا، کہ کم سے کم قرآن کا جو حق بتایا جاتا ہے وہ ہے رمضان میں کم سے کم آدمی 3 پارے جو ہے روزانہ تلاوت کرے، تب آدمی رمضان کی قدردانی کہا جائے گا کہ ہم نے نماز کی قدر کری۔ اسی طرح سے نماز ہم پورے سال پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے نماز رمضان میں جو ہے وہ کتنی اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کری، یا ہم نے جو ہے وہ اور جو دوسرے مہینے تھے اس میں ہم نے جو ہے اس سے ہم نے کیا نیا کیا، یعنی ہماری بھاگا دوڑی والی جو نماز ہوتی تھی اب وہ جو ہے وہ رمضان میں ہم نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، سنت و نوافل کی جو اہتمام کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی۔ تو یہ سب ہم اپنے آپ سے پوچھیں، ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے، چونکہ ہر آدمی دنیا کیا ہے، دنیا ہر آدمی کو اپنی طرف کھینچتی ہے، یعنی دنیا کا ایسا ایڈورٹیزمنٹ ہو رہا ہے، دنیا اپنی طرف ایسا کھینچ رہی ہے کہ ہر آدمی اپنی جو مشغولی ہے اس میں بھی جو ہے وہ کام اور بھی دنیا کے ہیں اس کو آدمی گلے لگا لیتا ہے، لیکن دین جو ہے وہ آدمی اس میں کوتاہی کرنے لگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس وقت کہاں ہے، میرے پاس ٹائم کہاں ہے، اور مجھ سے نہیں ہو پائے گا، ہم اتنا ہی کر لیتے ہیں، بس اتنا کافی ہے، اب اس سے زیادہ ہمارا ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کا جو ریوارڈز ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ ریوارڈز دیتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں وہ دیں گے، وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، اس وجہ سے، اور دنیا کی جو ریوارڈز ہے وہ فوراً آدمی اس کو حاصل کر لیتا ہے، اس لیے آدمی دنیا کی طرف بھاگتا ہے اور آخرت کی طرف سے جو ہے وہ بچتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھائی کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ بھائی جیسے جیسے رمضان اپنی اختتام تک پہنچنے والا ہے تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ بھائی جو بھی جیسے بھی رمضان گزر گئے اللہ تعالیٰ سے اس پہ ہم معافی چاہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم اس پر جو ہے وہ استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ جیسے رمضان گزرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں گزارا،
اب ہمارے پاس جو دن بقیہ بچے ہوئے ہیں اس میں ہم خوب اس بات کی کوشش کریں کہ خوب اچھی طرح سے ہم نماز پڑھیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں، تہجد کا اہتمام کریں، اس لیے سحری میں تھوڑا سا پہلے اٹھیں، ایسا نہیں کہ بالکل عین ٹائم پہ ہم اٹھ رہے ہیں اور جلدی سے پانی اور کچھ کھجوریں اور کچھ کھانا وانا کھا کر فوراً ہم نماز کے لیے فجر میں چلے گئے، بلکہ آدمی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے اٹھے تاکہ اہتمام سے آدمی 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جتنی بھی اللہ پاک توفیق دے اتنی تہجد کی نماز پڑھے، اس میں اللہ تعالیٰ سے خوب آہوزاری کریں، اللہ تعالیٰ کے خوب سامنے روئیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں، امت کی حال پر اللہ تعالیٰ سے کہیں، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت پر رحم فرما، اس امت پر رحم فرما، اس امت پر رحم فرما، کیونکہ آج ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ امت کا کیا حال ہو رہا ہے، ہر جگہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، ہر جگہ جو ہے وہ جھگڑے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو جان کے لوگ پیاسے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت جی لگانا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنا جو ہے وہ تعلق بنانا ہے تاکہ ہم یہ جو حالات ہیں یا یہ جو ہم سب کے ساتھ سازش ہم کہتے ہیں ہوتی ہے، ہم ان سازشوں کو فیل کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی فیل کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسی تدبیر بنائیں گے، اللہ تعالیٰ ایسی تدبیر اختیار کریں گے کہ ہمیں بھی نہیں سمجھ میں آئے گا، دشمن کو بھی نہیں سمجھ میں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ دشمن کو نیست و نابود کر دیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ پہلے اپنے آپ کو تیار کرے، پہلے اپنے آپ کو جو ہے بنائے، پہلے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ جس طرح سے مانگنے کا حق ہے اس طرح سے مانگے، پھر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے بھائی ہم سب تہجد کا روزانہ اہتمام کریں، اس کے لیے میں پہلے کہہ چکا کہ سحری میں پہلے اٹھنا پڑے گا۔ اسی طرح سے بھائی ہم سب جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آرام کرتے ہیں، ہے نا، آرام کرنا ضروری ہے، لیکن اگر ہم یہ سوچیں بھائی دن بھر ہم مشغول رہیں گے، ہمیں ٹائم نہیں ملے گا، تو ہم فجر کے بعد تھوڑی سی تلاوت کر لیں، 1 پارے کی 1.5 پارے کی، کم جتنی بھی اللہ پاک توفیق دے اتنی ہم تلاوت کر لیں، اس کے بعد ہم تھوڑا سا آرام کر کے اپنے کاموں میں مشغول ہوں، پھر اسی طرح سے ظہر میں جب آئیں تو ظہر میں تھوڑا سا پہلے آنے کی کوشش کریں، یا اگر نہیں آ پائے تو، لیکن ہمیں نماز کی پابندی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے، جس مسجد میں بھی جماعت کے ساتھ نماز مل جائے ہم وہاں پڑھیں، کوشش کریں یہی، ورنہ ہم کیا ہے کہ پورے 11 مہینے ہم تو جیسی تیسی نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی دکان میں پڑھ لیا، کبھی سفر میں پڑھ لیا، کبھی کہیں پڑھ لیا، لیکن رمضان میں اہتمام کے ساتھ، اس لیے بار بار اہتمام میں کہہ رہا ہوں کہ رمضان صرف 1 مہینے کے لیے، اگر ہم اس میں خوب کمائی کی کوشش کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے بہت بے پناہ اس وقت جو ہے وہ نیکیاں مل رہی ہیں، بے پناہ نیکیاں جو ہے وہ مل رہی ہیں، بے پناہ جو ہے وہ اجر و ثواب کا دریا بہ رہا ہے، اس لیے ہم اگر تھوڑی سی کوشش کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دینے پر قادر ہے، اس لیے ہم سب نمازوں کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ 3 پارے جو ہے وہ روزانہ ہم تلاوت کر لیں گے تو اس طرح سے انشاءاللہ جو ہے وہ 3 قرآن پاک ہمارے پورے ہو جائیں گے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ باقی نمازیں ہیں، عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، ہم اس میں بہت زیادہ اس کا اہتمام نہ کریں کہ اس کی فکر نہ کریں کہ سحری افطار میں کیا رہے گا، اور تراویح میں جو ہے وہ بہت مشکل ہوگی اور من نہیں کر رہا ہے اور طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو ان اعمال کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب جو باقی روزے بچے ہیں اس لیے بھائی ہم اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ، کیونکہ استغفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے راستے سے روزی عطا فرماتے ہیں، اتنی روزی عطا فرماتے ہیں کہ انسان بھی دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں سے دی۔ اس لیے بھائی استغفار کا اہتمام کریں، اور ایک دعا ہے اس کا خوب اہتمام کریں، اس میں 3 چیزیں آتی ہیں، ایک تو کیونکہ رمضان میں جو ہے وہ کلمے کی کثرت کے لیے بتایا جاتا ہے، اور جنت کی طلب مانگی جاتی ہے، جنت کے طلب کے لیے کہا جاتا ہے، اور دوزخ سے جو ہے وہ پناہ کے لیے کہا جاتا ہے، اور استغفار کی کثرت کہی جاتی ہے۔ تو ایک کلمہ ہے، ایک دعا ہے، اس کو آدمی پڑھتا ہے تو اس میں ساری چیزیں انشاءاللہ آ جائیں گی۔ لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار، اس میں اللہ تعالیٰ سے آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے، اس کی بھی جو ہے اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے، جنت کی طلب کر رہا ہے، اور اسی طرح سے استغفار بھی کر رہا ہے۔ تو ہم سب ان کے متعلق ان کے جو ہے وہ جو کلمہ ہے، اس کا جو دعا ہے، اس کے جو ہے مطلب کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑی استحضار ہوگا کہ میں کیا اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ اس لیے بھائی ہم سب کوشش کریں کہ جو رمضان جو دن بچے ہوئے ہیں اس میں خوب ہم سب اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں، اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود شریف بھیجیں، کیونکہ ان کی قربانیاں بہت زیادہ اس امت کے لیے ہیں، اور وہ ہم سب کے لیے مسئلہ حل کر کے چلے گئے، اور ہم سب کے لیے جو ہے وہ راستہ بتا کر چلیں گے کہ کس راستے پر ہم چلیں گے تو ہمیں کس طرح سے کامیابی ملے گی، اور کس راستے پر ہم نہیں چلیں گے تو ہمیں جو ہے وہ ناکامی ملے گی۔ اس طرح سے بھائی ہم یہ کوشش کریں کہ رمضان ہمارا ایسے گزرے، ایسا نہ ہو کہ ہم سب عید کی تیاری میں لگ جائیں اور پھر ہمارا جو باقی دن بچے ہوئے وہ بھی ہمارے اسی طرح سے گزر جائیں جیسے پچھلے گزرے۔ اس لیے جو ہوا سو ہوا، ہم سب اپنے آپ کو تیار کریں کہ آئندہ جو رمضان بچا ہوا ہے، آئندہ جو روزے بچے ہوئے ان کی ہم قدر کریں گے، اور انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔